رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ ایک بار پھر وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے، ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے، اسلام شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا متعال کا انتہائی شکر، پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس غفلت سے نکال دیا جس کے ہوتے ہوئے انسان خدا کو نہیں پہچان پاتا، انسان اپنے مقصد پہ توجہ نہیں دیتا۔ لطف و کرم ہے خدا متعال کا کہ اس نے ہمیں ایسی بے خبری سے نجات دلائی، اپنے دین کا پیغام بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا، ان کی نسل طیبہ و طاہرہ نے ہدایت کا ستون پرچم بلند کیا، اور اس کے نتیجے میں بحمدللہ رب العالمین یہ خوبصورت دین شریعت کاملہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں۔ یہ کہ خدا متعال شریعت بھیج دے، انبیاء تشریف لے آئیں، ائمہ تشریف لے آئیں، اپنی زندگیوں کو منہ بمنہ شریعت کے مطابق گزار دیں، اور الحمدللہ ہم ان کے بارے میں یہ معرفت حاصل کر سکیں کہ وہ نبی تھے، یہ امام، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں تک پہنچنا پہلا مرحلہ ہے۔ اب اس کے بعد مرحلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی آپ اور میں، ظاہر ہے کہ اس معرفت کو جو حاصل کر رہے ہیں یہ کوئی علم کی فضیلت نہیں ہے۔ علم کی فضیلت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے عمل کے ساتھ ہو، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس عمل کے اوپر ہم کنونس نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے علم کے اندر بھی نقص ہے۔ جس آدمی کو پتہ ہو کہ بھئی یہ پانی اچھا ہے، یہ پانی برا ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، کون سا پانی پیے گا؟ اب اگر وہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی برا پانی پیے اور کہے کہ میرا تو یقین ہے کہ وہ والا پانی اچھا ہے، تو پھر سوائے اس کے کہ احمق ہے یہ آدمی، یا اس کے کہ مثلاً اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعہ کاملہ ہے، دین کامل ہے، اور ظاہر ہے کہ ہے، تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ اب ایک تیسرا مرحلہ ہے کہ بھئی آپ نے شریعہ کاملہ کو قبول کر لیا، علم کے اندر ایمان اور یقین ہے کہ یہی کامل ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب ایک مرحلہ اور شروع ہوا، اس شریعہ کاملہ کو سمجھیں کیسے؟ ایک آدمی عمل کرنا چاہتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں بہت ساری اچھائیاں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ میں اور آپ نہیں، میں میرے جیسے لوگ مثال کے طور پر پتہ نہیں کتنی آرزویں رکھتے ہیں کہ میں اگر اپنی زندگی میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، کیا نہیں ہے، آرزویں ہیں، کاش یہ بھی کر لوں، کاش یہ بھی کر لوں۔ تو اب ایک مرحلہ آتا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے میں کر کیوں نہیں رہا؟ اگر یہ واقعاً آرزو ہے میرے اندر کہ مجھے کرنا ہے تو کر لو بھائی۔ تو یہاں پہ ایک اور چیپٹر کھلتا ہے ہمارے سامنے، وہ یہ کہ بہت ساری چیزوں کو ہم اجمالاً جانتے ہیں کہ دین ہے، تفصیلاً نہیں جانتے۔ اجمالاً دین شریعت مانتے ہیں کامل ہے، اب تفصیل کیا ہے اس کی؟ تو یہ ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے جس کے اندر بعض اوقات ہم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ شریعت ہے، پتہ ہے کہ عمل کرنا ہے، چاہتے بھی ہیں کہ عمل کریں، طریقہ نہیں معلوم۔ اب ہمارا چونکہ اس پورے سلسلے آرائز کے اندر ہدف یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان تو گزر رہا ہے لیکن ہمیں بندگی میں رہنا ہے۔ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے، بندگی تو ختم نہیں ہو رہی۔
کچھ افراد ماہ رمضان کے ختم ہونے پر گویا نعوذ باللہ تعالیٰ گویا راستے کو سمجھتے ہیں ختم ہو گیا. نہیں بھئی، راستہ تو وہی ہے، بندگی تو وہی ہے. اللہ اپنے اسی بندگی کی طرف بڑھانے کے لیے تو ماہ مبارک رمضان میں لایا تھا. یہ تھوڑی کہ آپ نے شب عید تک کچھ اپنی دانش میں بندشیں اٹھائیں، اب وہ بندشیں کھل گئیں. وہ بندشیں جس کی کھلی ہیں وہ شیطان ہے، ہم نہیں ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس بندگی پہ ہمیں فخر ہے، چونکہ اس بندگی میں ہماری آزادی ہے، اس بندگی میں ہماری سرفرازی ہے. یہ شیطان ہے کہ جو بند توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہم وہ نہیں ہیں. البتہ خمیر میں طغیان کی عادت ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان طغیان کرے گا جب کبھی اپنے آپ کو بے نیاز دیکھے گا. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ جہالت میرے اندر آ جائے کہ میں خدا سے ہٹ کر بھی کچھ ہوں، بس اتنی سی بے نیازی بھی کہ میں وجود میں خدا سے ہٹ کر کچھ ہوں، بس اس کا مطلب ہے یہاں سے طغیان شروع ہو گیا. تو ہم تو بندے ہیں بھائی، ہمیں تو بندگی کا لائف ٹائم پلان چاہیے. لائف ٹائم پلان کیا ہے بندگی کا؟ چند دنوں میں آپ کی خدمت میں کچھ پوائنٹس عرض ہوئے تھے. اب یہاں پر اس کو ایک اور انداز میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہی بات ہے لیکن تھوڑا سا انداز تبدیل کرتے ہیں تو اس میں ایک اور پوائنٹ انشاءاللہ مل جائے گا ہمیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہمارا جو وجود ہے ایک ہی وجود ہے، یعنی میں جو کھانا کھاتا ہوں وہ کس پہ اثر ڈالتا ہے؟ جسم پہ. روح پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. اگر روح پہ کھانے کا اثر نہیں ہوتا نا تو خدا کسی چیز کو حرام حلال نہ کہتا. کہتا ہے یہ نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ نہیں ہے، یہ کھاؤ گے نقصان ہوگا، یہ کھاؤ گے نقصان نہیں ہوگا. پھر وہ حرام حلال نہ کرتا. یا کچھ چیزوں کو مثلا عبادتوں کو اس نے کہا کہ بھئی یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا. ان سب کا ہماری روح پہ ایک اثر ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس روح کے اوپر جو اثرات ہو رہے ہیں انہیں جج کروں. تو دو سوال آتے ہیں میرے پاس. یہ سوال ابھی چند دن پہلے بھی کسی ہمارے دوست نے کیا اور انہوں نے پوچھا کہ مولانا گناہ ترک کرنا زیادہ اہم ہے یا عبادتیں انجام دینا زیادہ اہم ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت بنیادی سوال ہے کہ کس پہ زیادہ محنت کروں، گناہ ترک کرنے پر یا عبادتوں کے انجام دینے پر؟ اچھا ظاہر ہے جو بھی سنے گا وہ فوراً کہے گا گناہ ترک کرنے پہ. اس میں کون سی کمپلیکیشن ہے؟ کمپلیکیشن یہاں پر ہے کہ بعض عبادتوں کو انجام دینے سے گناہ پہ ترک کرنے میں مدد ملتی ہے. اب میں چاہتا ہوں بعض گناہوں کو ترک کروں تو کچھ عبادتوں کو انجام دوں گا تو اس سے مدد ملتی ہے. مثلا استغفار. جتنا میں اپنا استغفار بڑھاتا چلا جاؤں گا گناہوں کو ترک کرنے میں میری طاقت بھی بڑھے گی. یہ ایک نظام ہے یہاں پر، کنٹرول کا بہت بڑا میکینزم ہے. اور یہ تو ظاہر دنیاوی جو امور ہیں اس کے اندر بھی آتا ہے. لوگ ظاہر ہے کہ وہ الٹی غلط راستے کی خاطر اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر وہ چاہتے ہیں کہ آدمی جوتا خریدے، ضرورت نہیں ہے پھر بھی خریدے، تو اس کا یہ کنٹرول کیسے توڑتے ہیں؟ ایک قوم دوسری قوم کی غلامی میں نہیں آنا چاہتی. ہم کیوں امریکہ کی غلامی لیں؟ ہم کیوں زیونزم کی غلامی لیں؟ اس کو غلامی میں لانے کے لیے اس کا ارادہ کیسے توڑنا ہے، اس کا کنٹرول کیسے توڑنا ہے. تو یہ سب اسٹڈیز ہوتی ہیں، پولیٹکس میں بھی ہوتی ہیں، سائیکالوجی کا مین چیپٹر بنتا ہے یہ. تو انہوں نے بھی کافی اسٹڈیز کی ہیں اور اسی خاطر تو دیکھیں ان کے ہاتھ میں میکینزم ہوتا ہے. پوری قوم کو انہوں نے الٹے ہاتھ سے مانگ نکلوانی ہو، ان کو پتہ ہے کس فٹ بالر کو مانگ نکلوا دو ایسی، صاحب ایسے ہی نکالیں گے. فلاں کرکٹر سے یہ کام کروا لو، سب یہی کریں گے. تو انہوں نے اسٹڈیز کی ہیں. ہمیں بھی اسٹڈی کرنی ہوتی ہیں کہ بھئی ہم اپنے کنٹرول کو کیسے امپلیمنٹ کریں. تو گناہ ترک کرنا زیادہ اہم ہے یہ ثواب؟ میں نے کہا بھائی گناہ ترک کرنا امپورٹنٹ ہے، لیکن بعض اعمال عبادی کو انجام دینے سے گناہ ترک کرنے میں مدد ملتی ہے. اب میں اپنی پرائرٹی کسے بناؤں؟ ایک بات ہو گئی. پھر دوسری ایک اور بات بھی ہے. ہماری جو شخصیت ہے اس میں بعض صفتیں بنیاد بنتی ہیں، بعض صفتیں اس کے اوپر آتی ہیں. یہ بڑا خوبصورت چیپٹر ہے، یہ بہت اچھا چیپٹر ہے. میں شاید اس کے قابل نہیں ہوں بیان کرنے کے، لیکن کوشش کرتا ہوں.
وہی کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بنیاد بنتی ہیں، بعض اس کے اوپر آتی ہیں، پھر اس کے اوپر کوئی اور چیز آتی ہے. یہ فنڈامنٹلی یہ ہے. کیسے؟ عقائد وہ بنیاد ہے جس کے اوپر اخلاق کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اخلاق وہ بنیاد ہے جس کے اوپر روزمرہ کی زندگی میں کرو نہ کرو احکام، اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو اب مثال کے طور پر ایک آدمی چاہتا ہے غیبت ترک کرے، تو ہم اب غیبت جو ہے وہ عمل ہے، عمل ایک گناہ ہے، اس کو ترک کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں دیکھو تم اپنے اخلاق پہ محنت کرو، تمام مثال کے طور پر لوگوں کو اپنا بھائی سمجھو، اور یہ کرو، ایسا ہونا چاہیے انسان کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم اس کے اوپر محنت کرو. جب وہ وہاں محنت کرنے آتا ہے نا تو پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے، کیا اس کے عقائد صحیح ہیں؟ اگر عقیدے کی حد میں اس نے خدا کو مالک سمجھا ہوتا، خالق سمجھا ہوتا، جس کی میں غیبت کر رہا ہوں اس کا بھی وہی خالق ہے جس کا میرا خالق ہے، اس کا بھی وہی خالق ہے جس سے میں جزا مانگ رہا ہوں، تو اتنی آسانی سے غیبت نہیں کروں گا. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ محنت کہاں پہ کرنی پڑ جائے گی؟ عقائد کے اوپر. کہ اگر عقائد کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوئی تو اخلاق کی فاؤنڈیشن بھی مضبوط ہوگی، اخلاق کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوئی تو احکام کی فاؤنڈیشن آسان ہو جائے گی ہمارے لیے. اب ہمارے پاس جو مشکل آ رہی ہے نا وہ یہ کہ ہم لوگ اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، اب اوپر لڑتے رہتے ہیں، بعض اوقات پوری عمر گزر جاتی ہے ایک گناہ کو ترک کرنے کی جد و جہد کرتے کرتے، نہیں ہو پاتا. کیوں؟ یہ بندے خدا اوپر سے صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ کریک بہت نیچے تک گیا ہوا ہے، اس کو نیچے سے صحیح کر لینا چاہیے تھا. تو بعض عبادت کے اعمال ساتھ دیتے ہیں کہ ہم وہ جو اندر کا کریک ہے وہاں تک پہنچ سکیں. بعض عبادتیں ہمیں معرفت دے دیتی ہیں اس بات کی، تو اس کو ہم حکمت تعبیر کر سکتے ہیں. بعض عبادتیں حکمت کا سبب بن جاتی ہیں، اس میں کنٹرول بہت امپورٹنٹ. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس طرح کی بنتی ہیں، ایک پورا میکینزم بنتا ہے. اب اس میکینزم کے اندر میں اللہ نہ کرے کہ کسی کو پھیلا دیا ہو ایسا کہ کنٹرول میں نہ آ رہا ہو. اب یہ جو میکینزم ہے جس میں بعض چیزیں ادھر ہیں بعض چیزیں اوپر ہیں، آپ کو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو کہاں سے شروع کریں؟ اب مجھے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ٹھیک ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. پلان کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو پہچان لو تمہاری حیثیت کیا ہے. نماز پڑھنا کبھی پسند آتا ہے، کبھی پسند نہیں آتا. کبھی کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہوں لیکن اس کی آرزو دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جب مثلا ہم کالج میں تھے اور ہمیں کوئی مولانا حضرات، مولانا صادق حسن صاحب اس زمانے میں کافی درس وغیرہ دیا کرتے تھے، بلکہ شاید وہی اس زمانے میں بہت پرانے درس دینے والوں میں سے تھے. کراچی میں 2-3 اور علماء بھی تھے لیکن وہ ان کا کام زیادہ تھا ہمارے کالج کے زمانے میں. تو مثال کے طور پر وہ کہتے تھے میوزک خراب ہے، یہ ہے وہ، اس کو چھوڑ دو. اب ہر جوان کے پاس مشکل ہوتی تھی، اچھا میوزک چھوڑنا پڑے گا. تو یہ جو لفظ ہے نا اردو میں پڑے گا، اس کا مطلب اس کی جان جا رہی ہے. ہمیں بعض اوقات لوگ مجلس کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم سے کہتے ہیں مولانا کیا آپ کو گھر سے لینا پڑے گا؟ تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی ہمت اتنی سی ہے. یا البتہ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہ مولانا اردو لوگوں کی خراب ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں کون سا سیکھا کہاں استعمال کرنا ہوتا ہے، بلا میں آپ سیریس ہو رہے ہیں. تو یہ بھی پاسبل ہے لیکن حوصلے کی بھی بعض اوقات کمی ہوتی ہے. تو بہرحال کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر خدا ہے، خدا کا حکم ہے، گناہ ہے، تو یہ کیوں سوچ رہا ہے کہ یار یہ بھی چھوڑنا پڑے گا؟ کیوں؟ اس کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا کا دین ہے کیوں. یہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس سے کہے بیٹا زہر نہیں کھانا، تو اس سے کہے گا اچھا اب زہر بھی چھوڑنا پڑے گا، کہے گا یہ؟ ڈاکٹر کہے گا جاؤ بیٹا کھا لو، شاباش جاؤ. کس کو نقصان پہنچاؤ گے؟ میرا کیا جا رہا ہے؟ اگر واقعاً کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ بھائی اصل میں تو ہم کچھ ہیں ہی نہیں. کسی نے ایک بہت اچھا سوال بھیجا اور وہ یہ بھیجا کہ مولانا نہ ہم اپنی مرضی سے آئیں، نہ ہم نے طے کیا کہاں سے آئیں کہاں جا رہے ہیں، خدا لایا ہے، خدا ہی مالک ہے، وہی خلق کرتا ہے، وہی بیچتا ہے، پھر سزائیں بھی رکھتا ہے، پھر جزا بھی رکھتا ہے، ہمارا اس میں کردار کیا ہے؟ تو میں نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ بھائی اگر یہ بات قبول کر رہے ہو کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے،
جو کیا وہ خدا نے کیا، وہ لایا، اسی نے خلق کیا، اسی نے نظام دیا، اسی نے سزا دی، اسی نے جزا دی. تو میں کر کیوں رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارا کوئی وجود ہی نہیں ہے. جو ہے وہ خدا ہے تو قبول کر لو، خدا ہے معاملہ، جو خدا کہہ رہا ہے وہ کر لو. تو یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، یہ جو میں خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنے لیے کچھ حیثیت قائل ہو. اور ایک طرف سے کہتے ہو خدا نے کیا، خدا نے کیا، تو بھائی خدا کو مانو بھی تو صحیح کہ ہاں خدا ہی حاکم ہے، تو میں اپنی چون چون کر کیوں رہا ہوں؟ جو کہ خدا کہتا ہے وہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اس کو ہم کہتے ہیں بندگی. بندے بنو پھر. تو سب سے پہلا کام یہ کر لیں جو میں پلان عرض کر رہا تھا، اچھی طرح بیٹھ کے یہ سوچ لیں ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے، یہ نظام ہے کیا نظام، اور جتنا اس کے اوپر محنت کر سکتے ہیں محنت کرتے چلے جائیں. اور مجھے خود اب تقریباً 37 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، 37 ایئرس. یہاں کچھ بچے یقیناً بیٹھے ہوں گے جن کی عمر 37 نہیں ہوگی. تو 37 ایئرز میں جو مجھے سمجھ میں آئی بات، میں مجھے اس لیے اصرار کر کے کہہ رہا ہوں، ممکن غلط سمجھ میں آئی ہو لیکن ابھی تک یہ سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پر محنت جتنی زیادہ کر لیں گے کہ پورے نظام میں ہماری حیثیت کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ بہت کریٹیکل ہے. جتنا یہ جملہ حل ہوتا چلا جائے گا اور چیزیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی. یہ جملہ ہم سے حل نہیں ہوا ہے ابھی، اس کو حل ہونا چاہیے. میں آپ کو زیادہ وقت نہ لوں اس بات کے اوپر، تو اس کے اوپر محنت کر لیں. اچھا اس کے بعد یہ کہ جب یہ طے ہو گیا الیہ راجعون، تو مجھے جو سفر کرنا ہے یہ کس لیول پہ کرنا ہے؟ مثلا صرف میری زبان یا اللہ کہے یا نہیں، میرا پورا وجود حقیقت میں خدا کی طرف سفر کرے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی ایک راستے کے اوپر چل رہی ہے، اس گاڑی نے اس جگہ پہنچنا ہے، یہ تخیل نہیں ہے، یہ فکشن نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے. روڈ ریالٹی، گاڑی ریالٹی، راستہ ریالٹی، گاڑی کا اس منزل پہ پہنچنا ہے، اس میں فیول جلے گا، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ سب باتیں حقیقت ہیں. ہم بھی ایسے ہی ہیں، خدا کی طرف ہمارا سفر حقیقی ہے اور یہ ہمارے پورے وجود کے ساتھ ہونا ہے. اب آپ وجود کسے کہتے ہیں؟ وجود وہی جو ہمارے اخلاق ہیں، وجود وہی جو ہمارے عقائد ہیں. تو اگر میں اخلاق میں رحمانی بن جاؤں، رحمانیت میرے اندر آئی، تو میرا ایک قدم خدا کی طرف بڑھ گیا. اخلاق میں صداقت آئی تو میرا ایک اور قدم خدا کی طرف بڑھ گیا. اخلاق میں، وجود میں، کردار میں علم کو پسند کرتا ہوں تو ایک اور سمت، خدا کی سمت ایک اور قدم بڑھا. انسانوں کے لیے رحم دل ہوں. یہ وہ کام ہے جو کرنے کا کام ہے. اور جس طرح خدا نے اپنے وجود کے لیے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، ہمیں بھی یہی کرنا. خدا نے کہا کہ مثلا وہ صادق ہے، ہمیں بھی صادق بننا ہے. تو عزیزان محترم، اصل پلان یہ ہے. اب آپ ماہ مبارک رمضان کے آخری دنوں میں ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ بہت ساری دعائیں مانگ رہے ہوں گے خدا سے، چونکہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ بھئی آپ کو تو بھئی 1-2 ہی دن باقی ہیں. اب جو دعائیں مانگنی ہیں وہ گویا فائنلائز کر لیں آپ. تو یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں آپ کیا دعائیں مانگیں؟ تو مثلا ایک دعا تو یہ بھی مانگیں گے کہ بھئی خدا یہ جو ہم نے 25-27 دن 28 دن روزے رکھے انہیں قبول کر لے. ہمارے روزوں میں نقص ہوگا، اس میں عیب ہوگا. آگے کے لیے کیا دعا مانگیں؟ آگے سے یہ دعا سے یہ خدا سے مانگیں، خدایا ہمیں پورے وجود کے ساتھ بندہ بنا، ہمیں صرف لفظ کا بندہ نہ بنا. 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، تکبیریں کہہ رہا ہوں، تشہد بھی ہے، سلام بھی ہے، سور بھی ہیں، قنوت بھی ہے، سب کچھ ہے، اوپر ہے. اندر عبودیت نہیں ہے، اندر وہ تسلیم نہیں ہے جو سجدے میں ہے. رکوع میں جاؤں تو سوچوں کہ خدا کی راہ میں گردن کٹوانی ہے، یہ تصورات نہیں ہیں. قیام کروں تو میں سوچوں کہ مجھے کل اللہ کے سامنے محشر میں کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں ہے. خدا نہ کرے یہ نہ ہو جائے، اس پر ہمیں کام کرنا ہے. تو جتنا میں اور آپ اندرونی صفات میں خدا کی سمت بڑھیں گے، یہ ہماری کامیابی کا راز ہے.
اب میں اس کو کیوں کامیابی کا راز کہہ رہا ہوں، ایک جملہ اور اس میں ایک اور طرف سے لے کر آؤں گا، ان واقعات کی مناسبت سے جن کو دیکھ دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے، جو بیت المقدس میں ہو رہا ہے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح سے لوگ جلے ہیں، کس طرح سے لوگ شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے عبادتیں کرتے ہوئے اور ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور کہاں وہ افغانستان کے اندر مظلوم بچیاں شہید کر دی گئیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے انسان کے دل میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ ذہن میں رہ جائے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے دماغ سے نکل گیا کہ وہ پوائنٹ کیا تھا، بہرحال میں دوبارہ اس کو لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو عرض یہ تھی کہ بھائی مجھے صرف سطح کے اوپر نہیں رہنا ہے، مجھے دل میں جانا ہے۔ میں نے رکوع کا عرض کیا تھا کہ بھئی آپ جب رکوع کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں خدایا میں تیری راہ میں اپنی گردن کٹوانا چاہتا ہوں۔ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کے اندر تسلیم کی خواہش ہے کہ خدایا میں تیرے سامنے تسلیم ہوں، سرنڈر ہوں۔ اس کو ہم ایک جملے میں کیا کہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ثقافت، کلچر۔ صرف عبادتیں جسم سے نہیں کرنی، عبادت کا کلچر اپنے اندر لے کر آنا، کلچر پورا ایک۔ شاید یہ مطلب ہے اقیم الصلاۃ، شاید کہ بھئی نماز تو پڑھ لے انسان، صلی یصلی اصلی صلیتو، یہ صلی اصلی ہے، اقامہ کیا ہے پھر؟ تو اقامہ کے لیے پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پوری ایک ثقافت ہے، پورا ایک کلچر ہے۔ کلچر کیا ہے؟ بندگی کی کلچر ہے، تسلیم کی کلچر ہے۔ ماہ رمضان کے بعد کس پہ کام کریں؟ اس ثقافت پہ کام کرنا چاہیے، اس ثقافت پہ کام کرنا چاہیے، اس کے اجزاء کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ مثلا اس ثقافت کا ایک بہت اہم حصہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اس ثقافت کا بہت اہم حصہ صبر ہے۔ کن کن چیزوں میں؟ عبادتوں میں صبر، بندوں سے تعلقات میں صبر، خدا کی بندگی کے اوپر صبر، خدا کی معصیت کو نہ کرنے پہ صبر، بہت جگہوں پہ صبر ہے۔ جتنا یہ صبر کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ ثقافت ہمارے اندر نہیں آئی ہے، ثقافت کا ہمیں کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس طریقے سے اس کو دیکھنا شروع کریں۔ تو بس میں اس فارمولے کو دو حصوں میں رکھوں گا اپنے لیے، دو حصوں میں اس فارمولے کو رکھوں گا۔ اللہ کرے کہ میں عرض کر سکوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دو حصے کیا ہیں اس ثقافت کے؟ ایک وہ حصہ ہے جس کا تعلق میری ذہنیت سے ہے، عقیدے سے ہے، اس کے اوپر مجھے محنت کرنی ہے۔ آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، برزخ کیا ہے، میں کیوں خلق ہوا، خدا میرے اندر کون کون سی صفتیں دیکھنا چاہتا ہے، رحمان، رحیم، صداقت، فلاں فلاں۔ ایک یہ حصہ ہے جس کا تعلق نظریے سے، اس کے اوپر محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو علم اخلاق کی وہ کتاب عرض کی، عروج السعادہ، اس کے اوپر محنت کریں، اس طرح کی باتیں۔ ایک حصہ ہے پریکٹسز، عمل۔ کسی کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ زیادہ تر لوگ عمل کے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس حصے کو جو تھیوریٹیکل ہے اس کو توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کے فاؤنڈیشن کمزور پڑ جاتی ہے۔ آپ فاؤنڈیشنز پہ توجہ دیتے رہیں، تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز کے اوپر، عقیدے میں، اخلاق میں اور مسائل۔ اب آئیں پریکٹس کے اوپر، پریکٹس کے اوپر۔ اب پریکٹس میں کیا کروں؟ روایتیں ضرور پڑھیں۔ آپ اگر مجھ سے اتنے دن جو میں نے آپ کا وقت لیا، ان میں اگر ایک جملہ اور سیکھ لیں، میں سکھانے والا ہوں کیا؟ نہیں، ایک نہیں ہوں۔ تو میں نے کیوں کہا سیکھ لیں؟ غلط کہا۔ آپ مجھ سے نہیں سیکھیں، سن لیں اور خدا انشاءاللہ ہم سب کو سکھائے گا۔ کیا سن لیں؟ یہ سن لیں کہ زندگی بھر اہل بیت کی روایتیں پڑھتے رہیں، روایات پڑھتے رہیں، خاص کر وہ روایات جن کا تعلق اخلاق سے ہے۔ کچھ روایات ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے، آیات ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے۔ بڑی مزیدار چیزیں ہوتی ہیں، مولوی بڑی پاکستان میں عجیب چیز بن جاتا ہے۔ کسی نے مجھ سے وراثت کا ایک مسئلہ پوچھا
میں نے وہ وراثت کا مسئلہ بتا دیا. بندہ خدا نے مجھے آگے قرآن کی ایک آیت لکھ کر بھیجی, کہا اس میں تو یہ لکھا ہے, آپ نے یہ کیوں کہا؟ اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں آیت سے استدلال کر کے اجتہاد کر کے اس کے سامنے ثابت کروں. اور کیپیسٹی یہ ہے کہ آیت جو لکھ کے بھیجی ہے وہ آدھی لکھ کے بھیجی ہے, باقی آدھی میں اس کا حل لکھا ہوا ہے. تو بندے خدا اس وادی میں کیوں کود رہے ہو جس کا کوئی تمہارا تعلق نہیں ہے؟ وہاں پہ مت جاؤ, یہاں پہ رہو جہاں پہ تعلق ہے. اخلاق کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے, وہ فقہا کے لیے چھوڑ دو, وہ پڑھ رہے ہیں, اس کو سمجھیں گے بتا دیں گے. کچھ آیتوں کا تعلق اخلاق سے ہے, کچھ روایتوں کا تعلق, ہزاروں روایتوں کا تعلق اخلاق سے ہے. اس پر محنت کریں. اس میں بھی بعض آیات روایات اجتہادی ہیں, لیکن زیادہ تر ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں, ان کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. تو ان کے اوپر محنت کریں. تو ایک پوائنٹ کیا ہوا, زندگی بھر روایتیں ضرور پڑھتے رہیں, اور یہ روایتیں عجیب ذخیرہ ہیں. اب میں نے عرض کیا بھائی 37 سال ہو گئے مجھے طالب علمی میں آئے ہوئے, اللہ شاہد ہے شاید ہر 2 دن 1 دن کے بعد ایک روایت آتی ہے سامنے, انسان کہتا ہے اللہ اکبر, اس روایت کا کتنا اچھا اثر ہوگا. ایک آیت سامنے آتی ہے, ایک نیا چیپٹر کھل جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے میں ایک آیت کریمہ پڑھ رہا تھا, اس کے اندر خداوند متعال نے 2 باتیں بڑی عجیب, ایک اور آیت میں ایک اور بات, دوسری آیت میں 2 بات. کاسمولوجی سے اس کا تعلق تھا, فلکیات سے. خدا نے واضح فرمایا کہ ہم نے یہ افلاق خلق کیے ہیں, زمین آسمان خلق کیے ہیں, اور ابھی بھی ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں. یہ باتیں کہ افلاق ابھی بھی وسیع ہو رہے ہیں, یہ زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے جو دنیا کو سمجھ میں آئی ہے. جب بگ بینگ سمجھ میں آیا ہے, اس کا ریپلجن سمجھ میں آیا ہے, اور پہلے ہی چند سیکنڈ, بلکہ سیکنڈ کے ٹریلین آف اے سیکنڈ کے اندر اسپیڈ آف لائٹ سے کئی گنا زیادہ ایک جھٹکا لگا, کائنات پھیلے چلی جا رہی ہے, ابھی تک پھیل رہی ہے. صحیح, یہ باتیں زیادہ پرانی نہیں ہیں, اور قرآن کریم نے 1400 سال پہلے لکھی ہوئی. غور کرتے رہیں, نئی نئی چیزیں ملتی ہیں. تو آپ, یا مثلا ایک اور روایت میں خداوند متعال نے فرمایا جو میرے خیال میں ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, اور خداوند متعال نے فرمایا کہ تم جانتے ہو, اس طرح کا لہجہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں سے کم کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمیں واقعاً یہ پتہ ہے کہ زمین میں سے کم کیسے ہو رہا ہے. یہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ شاید مجھے بتا دیں گے کبھی. تو نئی نئی چیزیں آتی ہیں آپ کے سامنے, تو روایات کے اوپر ضرور محنت کریں. معذرت چاہتا ہوں, تھیوریٹیکل زیادہ ہو گئی بات. روایات کے اوپر محنت کریں, اور روایات آپ کو نئے ڈائمنشنز دیتی ہیں اپنی زندگی کے لیے. تو 2 سیگمنٹس ہو گئے آپ کے پاس. ایک تو وہ علمی سیگمنٹ, آپ کا وجود کہاں سے آیا, کہاں جائے گا, یہ وہ. دوسرا عملی میں بھی کہاں سے مدد ملے گی, روایت سے مدد ملے گی. کیا مدد ملے گی روایت سے؟ ایک عمل آپ کو پتہ چلے گا, اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو زندگی پہ یہ اثر ہوتا ہے. اس کو میں کہتا ہوں قوانین زندگی. آپ اور میں, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں انداز میرا بہت کمزور ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اگر آپ میرے انداز سے بور بھی ہو رہے ہیں نا تو یہ چند منٹ سن لیجئے گا. آپ ان روایات کے اوپر محنت کر کے یہ قوانین زندگی نکال لیں, تو آپ کی زندگی میں وہ طاقتیں آئیں گی جن کو دیکھ کے لوگ حیران ہو جائیں گے یہ کام ہوا کیسے. مثال عرض کر دیتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. عرفاء نے بہت محنتیں کی ہیں, واقعاً فقہا نے اپنی فیلڈ میں محنتیں کی ہیں, عرفاء نے بہت محنتیں کی ہیں. علامہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ الشریف, نام آپ سب کو پتہ ہے, کام آپ کو اندازہ ہے. ان کے استاد بھی وہی تھے جو آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے استاد تھے, یعنی سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ. آغا سید علی قاضی طباطبائی رشتہ دار تھے علامہ محمد حسین طباطبائی کے. دونوں طباطبائی تھے, دونوں کی رشتہ داری تھی. تبریز سے میرے خیال میں ان لوگوں کا تعلق تھا. تو آغا محمد حسین طباطبائی المیزان کے مصنف, خود بہت بڑے عارف, اور یہ وہ اس وقت جوان بالکل نجف تشریف لائے. اللہ سید علی قاضی طباطبائی سینئر تھے, ان سے کافی سینئر تھے. تو علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ فجر سے پہلے کا وقت تھا, میں مدرسے سے نکلا حرم امیر المومنین جانے کے لیے, سلام اللہ علیہ, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ فرمایا میں نکلا مدرسے سے، اب پتہ نہیں گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے کب نکلے ہوں گے، حرم جانے کے لیے، تو دیکھا علامہ طباطبائی تشریف لا رہے ہیں، یعنی سید علی قاضی تشریف لا رہے ہیں، جو ان کے سینئر تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے۔ تو استاد نے دیکھا سید علی قاضی نے کہ میرا شاگرد محمد حسین طباطبائی اتنی صبح اٹھ کر حرم جا رہا ہے، خوش ہوئے، آئے، شفقت کی ان کے ساتھ۔ اور علامہ طباطبائی نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا دنیا چاہیے نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے نماز شب پڑھو، علم بھی چاہیے نماز شب پڑھو، جو چاہتے ہو اس میں کرو۔ اب آپ روایتوں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو ایک بات نظر آتی ہے کہ اذان صبح سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ وقت کوئی معرکہ ہے ہم لوگوں کی زندگی کے اندر۔ قرآن الفجر کان مشہودا، یہ باتیں ساری، وہ وقت کوئی وقت ہے، اور ان سب کا اصرار ہے کہ بھائی آپ چاہے نماز شب نہ بھی پڑھیں نا، آپ کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، کچھ کر لیں، قرآن پڑھ لیں۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھائی میرا نماز شب پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، یہ طبیعت میں نہیں آتی، شاید میں گناہ گار ہوں اس وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اذان سے پہلے اٹھ جاؤ، قرآن پڑھ لیا کرو، نہیں نماز شب پڑھنا کوئی بات، قرآن پڑھ لو، قرآن تمہارے دل کو پگھلا دے گا۔ اور اس وقت میں قرآن پڑھنا، انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء کی سیرت ہے، وہ اللہ کی کتاب کو اس وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو کچھ چیزیں ہیں روایات کے اندر، یہ اسرار کائنات ہیں جو ہمارے لیے سادہ زبان میں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مفت میں کھول کے بیان کر دیے گئے ہیں۔ کالجوں میں جو ہم یونیورسٹیز میں 16 سال 18 سال، معذرت کے ساتھ اکثر لوگ جھک مارتے ہیں اور دھیلے کی چیز نہیں سیکھتے، اس کے ابھی بھی جانا پڑتا ہے، جانا بھی چاہیے، اس میں سیکھنے والی چیزیں ہیں بھی، نہیں ہے کہ نہیں جانا چاہیے، سیکھیں، جائیں سیکھیں۔ زیادہ تر لوگ نہیں سیکھتے، ایسے ہی جاتے ہیں، بس ڈگریز لے کے آ جاتے ہیں۔ بندے خدا 18 سال وہاں جھک مارتے ہو، نعوذ باللہ، ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، 8 مہینے زندگی میں ہر سال چند ہفتے اس پہ بھی تو لگا لیا کرو، روایتوں سے قوانین حیات نکالو، سیکھو اسے، اس پر محنت کرنی ہے میں نے اور آپ نے۔ تو مثال کے طور پر جیسے ابھی ایک پوائنٹ عرض ہوا، ایک اور پوائنٹ کیا ہے، بہت سادہ سی بات ہے، سب جانتے ہیں، روایتوں میں بھی ہے، وہ کیا ہے، دینے والے بندے بنو، پرخلوص دینے والے۔ ایک دفعہ انسان دیتا ہے کوڑ کوڑ کے ایک صدقہ نکالتا ہے اور اس میں کوڑتا رہتا ہے، میں اتنے پیسے چلے گئے میرے ہاتھ سے، یا صدقہ نکالتا ہے سامنے والے کے سامنے ایسی شوبازی کرتا ہے، نعوذ باللہ تعالی، سب غارت۔ ایک دفعہ دیتا ہے اور یہ سوچ کے دیتا ہے مجھے واپس ملے گا، اس سے بڑھ کر ملے گا، چل جائے گا یہ بھی، لیکن آپ اور میں کون سا انسان بنے، دینے والا انسان بنے، پرخلوص، بے لوس۔ کچھ نہیں کر سکتے، دعا دو، کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہمدردی دو، مکاری نہیں کرو۔ یہ جو مکاری کا چیپٹر ہے نا، اس نے دنیا کو کھا لیا، سب مکاریوں میں لگ گئے، سب کا مطلب وہ جو دنیا پرست ہے۔ تو جو خدا کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ بھی مکاری کرنے پہ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا دل مطمئن نہیں ہو پاتا اگر مکاری نہ کریں، کڑتے ہیں کہ باقی لوگ تو وہاں پہنچ گئے۔ زندگی کے یہ اسرار ان روایتوں سے سیکھ لیں۔ میں نے آپ کو بڑا وقت دیا، آج شاید تھکا دیا ہوگا، واقعات بھی نہیں لے کر آیا، لیکن یہ بات بہت اہم ہے، کاش میں اور آپ اس کے اوپر محنت کر لیں تو راز سیکھیں، راز کہاں پر ہے۔ تو اب شروع سے میں تھوڑا سا دہرا دوں، یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی آپ کے دل میں ہمدردی ہونا چاہیے، یہ راز ہے اچھی زندگی کا، بے لوس مدد کرنا چاہیے، یہ راز ہے کامیابی کا، فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت ہونی چاہیے، یہ راز ہے اچھی زندگی گزارنے کا، خداوند متعال کا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ راز ہے، بہت اہم راز، شکر کرتے ہو۔
شکر بجا لاتے رہو، ہر چیز پہ شکر، چاہے غم آئے اس پہ بھی شکر کر لو۔ کیوں؟ اگر کوئی اصل حقیقت میں جا کے دیکھے، غم میں کوئی برائی نہیں ہے۔ غم ہے سنگین، صدمہ آتا ہے تو سخت آتا ہے، لیکن غم میں برائی کوئی نہیں ہے، غم میں بھی بہت اچھائیاں ہیں، بلکہ شاید غم کی اچھائیاں زیادہ ہیں خوشی کے مقابلے میں دنیا میں، یوں لگتا ہے۔ تو یہ راز سیکھیں اور ان پہ محنت کریں۔ میں آپ کا ٹائم کافی لے چکا ہوں اور مزید ٹائم نہ لوں، تو ان رازوں کے اوپر محنت کرتے رہیں تو زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی اچھی گزرے گی، پرخلوص گزرے گی۔ کاش ہمیں کوئی یہ سمجھا پاتا، کاش ہمیں کوئی سمجھا لیتا، وہ یہ کہ تم شاید خدا سے غافل ہو جاؤ، خدا تم سے غافل نہیں ہوگا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے خدا سے غافل ہو جائیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اور بہت ہیں، غفلت کم نہیں، بہت ہے۔ خدا نہیں ہوتا، نہ سنا ہے نہ نوم، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ جو اس کی رحیم ہونے کی صفت ہے ابدی ہے، مطلق ہے، ابدی، وہ کبھی غافل نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو اور تو پھر زندگی آسان ہے، پھر زندگی آسان۔ یہ جو بعض چیزوں کا خوف ہمیں آتا ہے نا، اگر میں نے اللہ کے لیے یہ کیا تو گھر نکل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کیوں آتا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید خدا اس وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا مجھ جیسے کو کہ جب ہمیں خدا کسی مشکل میں ڈالتا ہے نا، تب تو خود ہی سمجھ دو ساتھ ہی ہوتا ہے، پھر نہیں چھوڑتا۔ شاید مجھے کوئی زندگی کی سہولتیں دے، آسانیاں دے تو نعوذ باللہ تعالیٰ مجھے نظر انداز کر دے، لیکن اگر مجھے زندگی کی مصیبتیں دے پھر نظر انداز کر دے، یہ نہیں، خدا یہ نہیں کرتا، پھر بہت ساتھ دیتا ہے۔ اور ہم تو سید الشہداء کے ماننے والے، کربلا کے ماننے والے۔ کچھ کتابیں ہیں نا جن کے اندر سید الشہداء کے اقوال آتے ہیں، سید الشہداء نے فلاں موقع پہ یہ کہا، سخنان امام حسین نام کر کے ایک کتاب ہے، اردو میں ہے، ترجمہ ہے وہ، اس میں یہ اقوال بھی ہیں۔ ان اقوال کو غور سے دیکھیں، ان اقوال کو غور سے پڑھیں، تو جب بہت کوئی سخت جگہ آتی تھی امام حسین کیا کہتے تھے؟ مصائب کے 2-3 جملے عرض کر دیتا ہوں۔ تبرکن، تیمنن، تاکہ ذکر سید الشہداء کی برکتیں ہماری اور آپ کی زندگی میں جاری و ساری رہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب امام حسین سید الشہداء اس الوداع کے لیے آئے جس کے بعد پتہ تھا کہ اب نہیں آئیں گے۔ اردو میں محاورہ کہتے ہیں نا، کلیجہ پھٹ گیا۔ نہیں معلوم ان یتیم بچوں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جب امام حسین الوداع کرنے آئے ہوں گے، نہیں معلوم ان بیواؤں پہ کیا گزر رہی ہوگی، قابل تصور نہیں ہے۔ اور نہیں معلوم خود سید الشہداء پہ کیا گزر رہی ہوگی، قابل تصور نہیں۔ اور سید الشہداء سب کو دلاسے دے رہے تھے۔ بی بی سلام اللہ علیہا عظمت کا وہ پہاڑ ہے جن کا ادراک غیر معصوم کے لیے ناممکن ہے، میرا خیال ہے۔ اگر خود معصوم امام نے فرمایا عالمۃ غیر معلمہ، ان کا مقام ایسا تھا تو کوئی ان کے مقام کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور
یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ یہ بی بی شب عاشور ایک دفعہ جب دشمن کا لشکر نزدیک آ رہا تھا تو ایسا گھبرائیں کہ غش کھا کے گر گئی تھی. بھیا دشمن نزدیک آ رہا ہے، دشمن نزدیک آ رہا ہے. اب جو سید الشہداء نے جگایا تو اس کے بعد بیوی کو کوئی دعا دی. پھر یہ بیوی کبھی نہیں گھبرائی. پھر نہیں گھبرائی، پھر استقامت کا پہاڑ بن گئی. یہی بیوی جو شب عاشور اتنا مضطرب ہوئی تھیں، اگر ایک لمحے کے لیے انسان سوچے طلع زینبیہ پہ تشریف فرما تھی اور بھائی ذبح ہو رہے تھے. پھر نہیں بی بی گھبرائی، پھر اس مقام پر پہنچی کہ امام سجاد کو دلاسا دیتی تھی، خدا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ لاشیں دفن ہوں گے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کا، اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ماہ مبارک رمضان میں جو خلیل عبادات ہم نے انجام دی ہیں، ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہماری عبادات میں ان نقائص کے باوجود قبول فرما. ہمارے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. امام کے نام کے صدقے میں جو مختلف سانحات میں مسلمان گزر رہے ہیں افغانستان کے اندر، بیت المقدس کے اندر، ان تمام مجاہدوں کو، مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، صبر و استقامت نصیب فرما. ان کے سامنے جو بے رحم انسان قرار پا رہے ہیں ظالمین، ان کو نیست و نابود فرما. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فتح و نصرت ظاہری کا دن دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما. ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.